کہ علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ایک نظام العمل بنا لینا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ مجھے رمضان کیسے گزارنا چاہیے، کہ کون سا کام کب کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے دوسری چیزوں کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کہیں گھومنے جانا ہے، سفر پہ جانا ہے تو کیا کیا تیاریاں ہوتی ہے، کوئی چیز چھوٹ نہ پائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ رمضان کا مہینہ تو اتنا عظیم مہینہ ہے، فرمایا گیا کہ یہ امت جب تک رمضان کی قدر کرے گی امن میں رہے گی، سکون میں رہے گی، جب ناقدری کرے گی تو پھر بے سکونی کا شکار ہو جائے گی۔ تو ایک ترتیب ہو جانا چاہیے کہ مجھے رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کمانا ہے، کیسے کرنا ہے، رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے تراویح کی نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ۔ دوسرا پھر راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام ہو، اگر عبادت کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو سو جائیں، ایسا نہیں کہ بیکار باتیں کرتے بیٹھے ہوئے، کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ جو ہے بیکار گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے، نہیں، یہ پھر ناقدری ہو جائے گی رمضان کی راتوں کی، جو کہ بڑی رحمت والی راتیں ہیں۔ جب سحر کریں، سحر کا معاملہ آ جائے تو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے، ہم سحر کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، تو لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ سانس لینا دشوار ہو جائے اور دن بھر سستی رہ جائے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصے کرو اپنے پیٹ کے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھا کرو۔ اور سحری کے معاملے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ یہ کہہ کر کہ فجر تک کھا سکتے ہیں، یہ بول کر جو ہے ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی سحری کھا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا روزہ ہونے والا نہیں، اس طرح کی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب فجر کا وقت آئے تو فجر کی نماز کو ناغہ نہیں کرنا ہرگز، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سحری کھا کے سو گئے اور فجر ناغہ ہو گئی، غلط بات ہوگی، کیونکہ رات کی ساری عبادت سے بہتر فجر کی وہ 2 رکعتیں ہیں، تو لہٰذا فجر کی نماز کا اہتمام ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں جو فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے پھر بیٹھا رہتا ہے اللہ کی بندگی میں، عبادت میں، یہاں تک کہ اس کے بعد 2 رکعت اشراق کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر چاش کی نماز ہے، 8-9 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ سارے جسم کے گناہوں کا، سارے جسم کے جوڑوں کا وہ فدیہ ہے، کفارہ ہے۔ اور اسی طرح پھر اوابین کی نماز ہے جو کہ مغرب کے بعد 6 رکعت ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔